آج ہماری گفتگو چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے. امام جو ہیں وہ شاہد واقع کربلا بھی ہیں، اور کربلا کے بعد جو سختیاں تھیں امام علی کے ماننے والوں پر، ان سختیوں کے دور میں امام نے وہ ایام گزارے جس میں سب سے سخت دور امام کے لیے خود کربلا کی بعد کوفہ اور شام کی اسارت تھی، اس کے بعد پھر مدینہ میں امام کا رہنا. مگر امام کسی بھی دور میں ہوں، ہر امام نے اپنے دور میں اپنے وظیفے کو، اپنی ڈیوٹی کو بہترین انجام دیا. ہر دور کے امام کی ڈیوٹیز ڈیفرنٹ تھی. چوتھے امام نے دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی تبلیغ کو، اپنے کام کو جاری رکھا. صحیفہ سجادیہ جو کہ امام سے ہم تک پہنچا ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے. وہ صرف دعائیں نہیں ہیں کہ آپ بولیں دعا ہے، اس دعا کے اندر زندگی کا گزارنے کے ہر طور طریقے اس دعاؤں کے اندر ہیں. حتیٰ حکومت کیسے چلتی ہے، گورنمنٹ کیسے چلتی ہے، اس میں بھی امام نے دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں بتایا، کیونکہ دور سخت تھا، سختیاں تھیں اور کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے، تو امام نے دعاؤں کے ذریعے سے یہ تعلیم دی. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں روزمرہ جو امام کی دعائیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں. کم سے کم جو صحیفہ سجادیہ سے دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں وہ ڈیلی کی دعا ہے، جو ہر روز کی جو دعا ہے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، جو بھی دعا ہے، ہر روز کی دعا جو مفاتیح الجناح میں بھی ہے. آپ وہ دعا بہت چھوٹی سی ہے، ہارڈلی 2-3 منٹ آپ کے لگتے ہیں. آپ اس دعا کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا ٹرانسلیشن، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں خدا سے کیا مانگ رہا ہوں. اور ڈیلی جب آپ اپنی صبح، اپنا دن اس سے کریں گے تو یقیناً آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے جس سے مانگ رہا ہوں. اب یہ دعا مکارم الاخلاق جو کہ بہت بہترین دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، کہ جو سارے اخلاق کو بیان کر رہی ہے، وہ اور اس طرح کی دعا. بہرحال دیکھیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم امام علی کے ماننے والے ہیں. امام علی کے شیعہ بڑے منظم ہوتے ہیں. امام علی کے شیعہ جو ہیں وہ بڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں، صرف باتوں کے شیعہ نہیں ہوتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں چارٹ ڈیزائن کریں، پلاننگ کریں، شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم پروجیکٹس. خوب میں اپنی زندگی میں، میری زندگی گزر گئی، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میری اتنی زندگی گزر گئی، میری بال داڑھی میں سفید آ گئے، میرے بال سفید ہو گئے، یعنی گویا میں اب ہلکے ہلکے قبر کی طرف، مجھے نہیں پتا قبر کب ہے، شاید ابھی اتروں، قبر کھلی بھی ہو، میں اترتے ہی مر جاؤں، کسی کو نہیں پتا. لیکن یہ سب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنی فنا کی طرف جا رہا ہوں. اس فنا کی طرف کیا میں نے آج تک نہج البلاغہ تھوڑا غور کیا؟ کیا میں نے صحیفہ سجادیہ کھولا؟ یعنی میں خود اپنے آپ سے سوال کروں، کسی اور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دوسروں کو انگلی اٹھاؤں. نہیں، میں اپنے آپ سے، قبر میں مجھ سے سوال کیا جائے گا. تو میں اپنی زندگی میں کیا ان دعاؤں کی طرف متوجہ ہوں؟ ماہ مبارک کے استقبال کی دعا ہے امام کی، چوتھے امام. ماہ مبارک کے وداع یعنی خدا حافظی کی دعا ہے امام کی. ان کو تھوڑا سا پڑھیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، تھوڑا سا. دیکھیں، زندگی میں ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی، کسی کے پاس نہیں ہے ٹائم. ٹائم کس کے پاس ہے آج کل؟ جسے بولا ہوگا ٹائم ہی نہیں، مصروف ہے. خوب، تو کون کرے گا پھر یہ؟ اسی مصروفیت میں سے ہی ہمیں کوئی ٹائم نکالنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے. دعا بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں. دعا مانگ کر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. خود امام سجاد صحیفہ سجادیہ کی 10ویں دعا میں کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں، یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء. اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں فقیروں میں، محتاجوں میں سب سے محتاج ہوں. مانگیں، یعنی اس کی بارگاہ. وہ کہتا ہے ہاتھ بلند کرو، آؤ میرے پاس، مانگو مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. مانگو تو صحیح. علامہ طباطبائی اس آیت کے ذیل میں کہ ادعونی استجب لکم، کہ مانگو، خدا مستجاب کرتا ہے. تو روز قیامت میں شخص کو ریوارڈز ملیں گے، چیزیں ملیں گی. تو وہ کہے گا میں نے یہ عمل اچھے انجام نہیں دیے تھے. یہ کہاں سے؟ کہا یہ جو تم نے دعائیں مانگی تھی اور پوری نہیں ہوئی، یہ اس کے بدلے میں تمہیں ملا ہے. تو وہاں پہ شخص کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ادھر ریوارڈ ہے. تو کیا میں اپنی دعاؤں میں دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہوں؟ جبکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیج دے محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد. امام
خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو، میں نے کبھی اپنے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوسروں کے لیے. تو کیا میں مانگ رہا ہوں؟ کیا میں دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہوں؟ کوئی مجھے کہتا ہے دعا کیجیے گا میرے لیے، تو کیا میں واقعاً اس کو یاد رکھ، کبھی اگر میں روز کسی ایک کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھوں، تو جب میں کسی کے لیے مانگوں گا تو خدا میری دعاؤں کو بھی مستجاب کرے گا. کیا میں اپنی دعاؤں میں اپنے بہن بھائیوں کو یاد رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنے والدین، کیا میں اپنے محرومین کو، کیا میں اپنے اساتید کو، اپنے ٹیچروں کو دعا میں یاد رکھتا ہوں؟ عزیزان محترم، کچھ نہیں کر سکتا، دعا تو کر سکتا ہوں. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں دنیا میں، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ پریشانی ہے. پریشانی سب کو ہے، کس کو پریشانی نہیں ہے؟ ہر آدمی کی پریشانی الگ ہے. لیکن کیا ہم خدا کی بارگاہ میں کبھی گئے کہ پروردگار جہاں اتنے لوگ مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل کر، میری مشکل بھی حل کر پروردگار. خدا تو چاہتا ہے کہ یہ دعائیں ابو حمزہ عثمانی، ایسا یہ امام سجاد کی دعاؤں کو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم خدا کی بارگاہ میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو دنیا میں تو نے میرے گناہوں کو پوشیدہ کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، مجھے آخرت میں تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ یہاں پہ تو اگر میرے گناہ چھپے ہوئے تو مجھے سزا تو ویسے بھی نہیں، لیکن وہاں روز قیامت میں جب سب کچھ کھل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا، میرے ہاتھ خود بولیں گے، زبان خود بولے گی کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، پروردگار وہاں مجھے تیری زیادہ ضرورت ہے. خب ہم تھوڑا تھوڑا اپنی زندگی میں اس دعا کی لذتوں کو شامل کریں، تھوڑا تھوڑا. ہم جب سب مل کے بیٹھے ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، خوب اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، دعائے کمیل، دعائے توسل، دعا افتتاح سب پڑھیں، لیکن تنہائی میں کبھی تھوڑا سا پڑھیں. میں نہیں کہتا کہ پوری دعائیں پڑھے، نفس عادی نہیں ہے میرا، آپ کو نہیں کہہ رہا میں اپنے آپ، تھوڑی دعا پڑھیں. دعائے ابو حمزہ عثمانی جو ہے وہ ہر روز 3-4 لائنیں، 5 لائنیں، ایک صفحہ پڑھیں تو صحیح. خدا سے کیا مانگ رہا ہوں؟ راجین خائفن، پروردگار میں تجھ سے ہی تو امید رکھتا ہوں، مجھے تیرا ہی تو خوف ہے، کہاں جاؤں گا میں تیرے علاوہ؟ تو نے دھتکار دیا، تو نے نکال دیا، تو کون ہے جو مجھے پناہ دے گا؟ وہ پوری دنیا نکال دے، اگر تو پناہ دے دے تو مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ ہمیں دیکھیں، امام ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں. پروردگار خب یہ ایک جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اپنی زندگی میں مسنگ ہے، اور خدا توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کے صدقے میں جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ کو پڑھ سکیں.